نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ شروعی نام، آیت 48 to 53۔ لفظی ترجمہ: اما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے، مرسلین پیغمبروں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے والے، و منذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ امن پس جو کوئی آمنا ایمان لائے، و اصلح اور نیکوکار ہو جائے، فلا پس نہیں خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان کو، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسہم پہنچے گا ان کو، العذاب عذاب، بما بسبب اس کے کانوا وہ تھے، یفسقون نافرمانیاں کرتے۔ قل کہہ دیجئے، لا نہیں اقولو میں کہتا، لکم تم سے، ان دی کہ میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ ہی عالم میں جانتا ہوں غیبا غیب کو، ولا اور نہیں اقولو میں کہتا، لکم تم سے، انی کہ میں ملکن فرشتہ ہوں، ان نہیں اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا یستوی برابر ہوتا ہے، اعمیٰ اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، افلا کیا پس نہیں تتفکرون تم غور و فکر کرتے۔ وانذر اور ڈرائیے بھی اس کے ساتھ، الذین ان لوگوں کو جو یخافون خوف رکھتے ہیں، ان یہ کہ یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہ ہوگا لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بنے۔ ولا اور نہ تطرد اور نہ نکالیے آپ، الذین ان کو جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغدوۃ صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کی خوشنودی، ما علیکا نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کا حساب، من شیئن کچھ بھی، وما اور نہیں، من حسابی کا آپ کا حساب، علیہم ان پر، من شیئن کچھ بھی، فتطرد پس اگر آپ نے نکالا ہم ان کو، فتکونا تو پس آپ ہو جائیں گے، من الظالمین۔ وکذالک اور اسی طرح، فتنا آزمایا ہم نے، بعضہم ان کے بعض کو، ببعض بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ کہیں وہ، اہؤلاء کیا یہی ہیں وہ لوگ، من اللہ کہ احسان کیا ہے جن پر اللہ نے، علیہم من بیننا ہمارے درمیان سے، الیسا کیا نہیں ہے اللہ اللہ بعالم جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ بہت اہم آیات، توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، ان کو پوری توجہ سے سنا کریں اور ان کو سمجھنے کی پوری کوشش کیا کریں، کیونکہ اس قرآن کی آیات کو اگر آپ نے صحیح طور پر سمجھ لیا تو آپ کامیاب رہیں گے، اور اگر آپ نے سرسری طور پر سنا تو شاید یہ آیات کی کچھ اور سمجھ آپ کو آئے۔ اس لیے اہم آیات ہیں، تو ذرا تھوڑا غور چاہیے آپ کو کرنا، توجہ کیجیے۔ فرمایا، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ انبیاء اور رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کافروں کی خواہش اور ان کے منشا کے مطابق اللہ سے نشانیاں بھیجنے کی دعا کرتے رہیں۔ تو جو شخص انبیاء اور رسول کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا کوئی خوف، اور جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ اللہ سے ان کی سرکشی کا انجام ہوگا۔ غیر مسلم جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، مگر تھوڑی توجہ مسلمانوں کو بھی اپنے حالات پر کرنی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جوئے سے منع فرمایا، اللہ نے شراب سے منع فرمایا، ہر اس بری بات سے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو پھر بھی اگر وہی کام سب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ڈرنا ہے، بہت زیادہ ڈرنا ہے کہ جیسا جیسا حکم ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کو وہ اپنی زندگیوں میں شامل کرتے چلے جائیں۔ پتہ نہیں دوبارہ سے یہ مہلت کبھی ملے گی ہمیں یا نہیں، کیونکہ زیادہ لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم عبادت بھی کر لیں گے۔ ابھی تو دنیا کو دیکھ لیں تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو، موج کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، کل کس نے دیکھی ہے؟ ایسے ایسے جملے لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں اور یہ کہنے والے کوئی اور نہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اور سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے کوئی بھی بات نکالا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہارے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو تمہارے پاس لکھنے والے تیار ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، کہ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ فوراً قلم بند کر لی جاتی ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے۔ کبھی کوئی اور سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے روزی کے خزانے میرے حوالے نہیں کر دیے کہ میں اس میں سے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں دیتا رہوں، اور میں غیب جانتا ہوں کہ قیامت یا نزول عذاب وغیرہ کا وقت بتا دوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں کہ مافوق العادتہ کام کرتا رہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نہ بینا اور بینا یعنی گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اے مشرکین مکہ، تم لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے رشد و ہدایت کی راہ کیوں اختیار نہیں کر لیتے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی مالک اور مختار نہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ منافقون میں، حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اور فرمایا سورۃ ہجر میں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معمول کے اندازے سے۔ سورۃ نمل میں فرمایا کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور لقمان میں فرمایا بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں تک جتنے احکام پہنچائے، چاہے قرآن کی شکل میں ہوں یا حدیث کی صورت میں، وہ سب اللہ کی طرف سے تھے۔ لہٰذا قرآن کی طرح سنت کی پیروی بھی ضروری ہے، بلکہ سنت کے بغیر قرآن کی پیروی ممکن ہی نہیں۔ جو لوگ سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن کی پیروی پر زور دیتے ہیں، وہ دراصل اپنی من مانی تعویلات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی راہ میں حدیث حائل ہے۔ کیونکہ قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ حکم آیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مگر اس کا طریقہ کیا ہے وہ جب تک ہم سنت میں نہیں دیکھیں گے ہمیں اس کے طریقے کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نماز کو قائم کس طرح سے کریں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر سنت کو نہیں دیکھتے تو ہمیں قرآن کی صرف اگر کہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، تو صرف قرآن پڑھنے سے آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مشتبہ ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ بہترین نمونہ بنا کر
پیش کیے گئے ہیں، تو لہٰذا نمونے کو دیکھیں گے تو ان جیسا ہم کام کریں گے۔ اور قل حل یستوی الاعمی والبصیر، بظاہر سوال ہے مگر حقیقت میں اس بات کا انکار ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ اندھے اور دیکھنے والے سے مراد باطل پرست اور حق پرست یا کافر اور مسلمان یا جاہل و عالم ہے۔ یعنی کہنے کو تو صرف ایک جملہ بولا گیا کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، اس کے کئی معنی جو ہے وہ نکل گئے۔ فرمایا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے کہ جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں۔ اوپر کی آیتوں میں پیغمبروں کے متعلق فرمایا کہ وہ مبشرین یعنی خوشخبری دینے والے اور منذرین تاکہ ڈرانے والے، اور یہ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار یعنی ڈرانے کا حکم دیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ سورۃ مومنون میں فرمایا جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اور ان لوگوں کو سورۃ رعد میں فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، کیونکہ جو ڈرنے والے ہیں وہی ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے ضرور کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا، تو ڈرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی محبت، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ اللہ کی محبت میں بھی ہم برائیوں سے بچیں اور اللہ کے خوف سے بھی ہم برائیوں سے بچیں۔ فرمایا یعنی ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ جو لوگ حشر اور قیامت کو مانتے ہی نہیں اور انکار پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس آیت سے ان کافروں کا رد بھی مقصود ہے جو یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے معبود اور ان کے جو شریک ہیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر تکیہ کر کے بے فکر ہو کر بے کھٹکے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں چل سکے گی۔ فرمائیے اور ان لوگوں سے دور نہ ہٹائیے ان کو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں اللہ کی، اور آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے، آپ تو بس ان کو دور ہٹائیے، بس آپ ظالموں میں سے نہ ہو جائیے۔ یعنی معززین قریش آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے، مگر آپ کے گرد یہ کچھ استغفر اللہ کے کچھ صحابہ کو کہتے ہیں کہ کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، البتہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ آپ چونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، لہٰذا دل میں کسی ایسی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ سورۃ کہف میں فرمایا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں اس سے آگے نہ بڑھیں کہ تو آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مانیے جس کے دل میں ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کے ساتھ آزمائش کی تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ کیوں نہیں؟ دراصل بعثت کے آغاز میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان میں غالب اکثریت کمزور مردوں، عورتوں اور لونڈیوں اور غلاموں کی تھی۔ دولت مندوں میں سے بہت کم لوگ تھے، اس لیے یہی چیز رؤسائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے
اور جن پر ان کا بس چلتا انہیں تعذیب اور اذیت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا، یعنی ان غریبوں اور کمزوروں کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے، جیسا کہ قوم نوح نے بھی سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا تھا سورۃ ہود میں، اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے بھی آپ کی پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے کمزور ہیں اور سطحی رائے کے ساتھ ہیں۔ استغفار۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان سے ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اسے نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ کمزور لوگ ہی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کی پیروکار جو ہوتے ہیں وہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، وہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں۔ ایک بہت خوبصورت ایک شعر سمجھ لیں کہ کسی کو حقارت سے مت دیکھو اور ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ تو وہ دنیا والے کہ جو ایسے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یا اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، کیونکہ حساب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ عمل دیکھا جائے گا اور نیت دیکھی جائے گی، یہی ہے اصل بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔